جب ہمارا یہ جو یو کے ویریئنٹ آیا تھا اس یو کے ویریئنٹ کا جس طریقے سے پھیلاؤ ہوا وہ بہت فرق تھا جو پہلی دفعہ ووہان ویریئنٹ سے تھا. ووہان ویریئنٹ اتنا انفیکٹیوٹی ریٹ اس کا ہائی نہیں تھا جتنا یو کے ویریئنٹ کا تھا. اسی کی وجہ سے پچھلی لہر جو تھی ہماری وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھی, مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہسپتالوں میں جن کو ہمیں داخل کرنا پڑا. اور اب نیچرلی یہ جو ویریئنٹ ہے یہ اس سے بھی زیادہ ویرولنٹ ہے, اس سے بھی زیادہ اس کی انفیکٹیوٹی ریٹ ہے. تو ہم جتنی حفاظتی تدابیریں اختیار کریں, لیکن جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب یہ ویکسینیشن جو ہے وہ کس حد تک اس میں مؤثر ثابت ہو سکے گی, یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ بیسک سٹرکچر تو ہے, تو یہ وائرس کووڈ وائرس ہی ہے نا, ٹھیک, تو افیکٹو تو ویکسینز ہوں گی اس کے خلاف. اس کی کیا کتنی زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے یہ کہنا ذرا ہمارے لیے مشکل ہے. اب اس وقت جو ہمارے لیے سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنا جلدی پنجاب کے لوگوں کو ویکسینیٹ کریں اتنا اچھا. آج کے دن میں مطلب پچھلے 3 دن سے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہم روزانہ ویکسینیٹ کر رہے ہیں. آج کے دن میں میرے پاس جو تعداد آئی ہے سامنے وہ 3,50,000 لوگوں کو ہم نے ویکسینیٹ کیا. پنجاب میں مجموعی طور پر اب تک کتنے لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں؟ میں نے اوورآل پورے ملک کا ڈیٹا تو شیئر کیا ہے, پنجاب کی بتا دیجیے. ہماری کو تقریباً 1 کروڑ اور 21 لاکھ کے اوپر ہم چلے گئے ہیں. یہ پارشلی ویکسینیٹ ہے جنہیں ایک ڈوز؟ پارشلی جی بالکل پارشلی ویکسینیٹ ہے. اینڈ آئی تھنک مور دین آپ کے میرے پاس تو جو ہے مور دین 50% آف دیم ناؤ ہیو ٹیکن دی سیکنڈ ڈوز آلسو. لیکن یہ سارا ڈیٹا جو ہے آپ کو پتا ہے اٹس اے ہیوج ڈیٹا, اور اس وقت ہم تو اس چیز پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ساری آپ کی جو یہ بکر منڈی وغیرہ ہے ان کے باہر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو جائے, پروٹیکشن ہو, ماسک پہن کے پھرے. اب مقصد یہ ہے کہ زبردستی ایک حد تک کی جا سکتی ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے ہمارے کمشنر نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لے کے انہوں نے لاہور ویز ماسک اس نے خود پہنا رہے تھے لوگوں کو, وہ کھڑے کر کے جی خود پہنا رہے تھے. اور بندہ کیا کر سکتا ہے, اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے حکومت ایفرٹ نہیں کر سکتی. لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب بھائی کئی لوگ یہ ہیں وہ ایک مثلا چائنیز ویکسین لگ گئی ہے, وہ کہتے ہیں فائزر کی بھی لگوا لے اور ایسٹرازینیکا ملتی ہے تو وہ بھی لگوا لے. کیا یہ کوئی 2-3 ویکسین لگانا کے بھی مفید ہوتا ہے؟ ابھی تو دیکھیں گے اس پہ کوئی ایسا لٹریچر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکیں کہ جی لگوا دیں تو اس کا کیا نقصان ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ویکسین جس کو جو لگی ہے شکر کریں گے لگ گئی ہے, اور حکومت جو ہے فری آف کاسٹ دے رہی ہے یہ ویکسین. اب وہ یہ کہ جی ہم یہ بھی لگوانا چاہتے ہیں, یہ بھی لگوانا چاہتے ہیں, یہ تو غلط بات ہے نا. جن لوگوں کو نہیں لگی ان کو سب سے پہلے ویکسین لگ جانی چاہیے. جن کو چائنیز لگ چکی ہے ٹھیک ہے, جن کو مڈرنا لگ رہی ہے وہ لگے. ہماری تو پوری کوشش ہے کہ دیکھیں. ڈاکٹر صاحب لاہور میں کتنے لوگوں کو لگ چکی ہے ویکسین؟ میرے حساب سے جی لاہور میں اس وقت جو انہوں نے شرح بتائی ہے وہ تقریباً ہماری 37% لوگوں کو لاہور کے اندر ویکسین لگ چکی ہے. بڑا ہیلدی نمبر ہے باقی شہروں کی نسبت. جی بالکل الحمدللہ لاہور کی شرح کمپیریٹیولی باقیوں سے بہت بہتر ہے. اگر یہ جو خدشہ انڈین ویریئنٹ کی وجہ سے پھیل رہا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے باقی ویریئنٹس کی نسبت, اس کو بچانے کے لیے عید آگے آ رہی ہے, کیا پنجاب گورنمنٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن یا فردر کوئی ایسی میجرز لینے جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ روکا جا سکے؟ کچھ آگاہ کیجیے. جی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر ہمارا اپنی جو ٹاسک فورس ہے وہ بیٹھی ہے, اور اس کے اوپر جو سارے SOPs ہیں جو ہم نے پریکٹس کرنے ہیں, عید کی ٹریولنگ جو ہے اس کے اوپر آج سارے ان کے ڈسکشن ہوا ہے. کل NCOC کے سامنے پیش کریں گے اور پھر ایک مشترکہ فیصلہ کیا جائے گا کہ عید پہ ہم نے کس طرح کی سختی کرنی ہے تاکہ اس کے پھیلاؤ میں کوئی رکاوٹ لا سکے. اور ویکسینیشن کی جب ہم بات کرے تھے تو کیا تمام سینٹرز میں وافر مقدار میں موجود ہے ویکسینیشن؟ پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں محسوس ہوا, رپورٹ ہوا کہ شارٹیج ہوئی ہے. الحمدللہ اس وقت کوئی تقریباً ہمارے پاس 21 لاکھ اسٹاک میں پڑی ہوئی ہے. اور جیسے آپ کو بتایا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے 3-3.5 لاکھ لگ رہی ہے. انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر یہ ہمیں ایک اور نئی کھیپ آ رہی ہے ویکسین کی. اس
डोज वो मेरा ख्याल है अगले हफ्ते के अंदर पहुंच जाएगी, तो इंशाल्लाह हमारे पास इस वक्त वैक्सीन का कोई मसला डॉक्टर साहब, ये 850 केसेस से 2 हफ्तों के अंदर 2500 से ज़ायद केसेस हुए हैं पूरे मुल्क में, तो क्या इसके पेश नज़र दफातर, तालीमी इदारे, ऑफिसेज़ यहाँ पर दोबारा से वो स्टाफ की कमी या दीगर जो मेजर्स दिए जाते थे वो दोबारा इम्पोज आप करेंगे ईद के बाद या ईद से पहले? देखिए जी, हमने एक तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये इंश्योर की है कि जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको ड्यूटी दी गई थी कि अपने हर एम्प्लॉय को आपने वैक्सीनेट करवाना है। सो मेजॉरिटी यानी 80% जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। ठीक, 80%। वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि जिन जिन अदारों में लोग काम कर रहे हैं वहाँ अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। ठीक है। इसी तरीके से हमने अपने हॉस्पिटल्स में पूरी कोशिश की है कि हमारे अस्पताल के जो हाँ यानी मैक्सिमम वैक्सीनेशन हम उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की करा रहे हैं। पुलिस के अंदर भी वी हैव इंश्योर्ड कि जी मैक्सिमम लोगों की वैक्सीनेशन हो जाए, और अभी भी ये काम जारी है कि हम सबसे ज्यादा तो जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं लोगों को वैक्सीनेट कर दें, ताकि वंस दे आर वैक्सीनेटेड कंपैरेटिवली फिर उनके लिए ऑफिस अटेंड करना जो है बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। एहतियात ही इसका वाहिद हल है, और जैसे ही कमी वाक़या होती है केसेस में तो हमने ख़ुद देखा है बाज़ारों में और मकामी मकामात पर जाकर के अवामुन्नास पर एहतियाती तदाबीर से गफलत बरतते हैं, मास्क नहीं पहनते, मेल जोल में फ़ासला नहीं रखते, और जब फिर तेज़ी आती है नंबर ऑफ़ केसेस में तो दोबारा हमें एहसास होता है। लिहाजा एहतियात आपके अपने हाथ में है ताकि आप बच सकें। हमारे जो कमिश्नर लाहौर हैं, हाँ जी, कैप्टन उस्मान जी जी जी, बड़े यानी एनर्जेटिक शख्स हैं। उनको चाहे उन्होंने जो मिसाल कायम की थी, पर सब जो बड़े बड़े अफसर हैं, हमारे जो वज़रा कराम हैं, उनको अपने अपने दायरे में ये सरगर्मी से ये काम करना चाहिए। ठीक, शामी साहब, इससे पहले कि हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करें, एक और बहुत अहम वाक़या, अफसोसनाक ख़बर, पाकिस्तान की 12वें सदर जनाब ममनून हुसैन साहब 81 बरस की उम्र में चल बसे हैं और कल उनका इंतकाल हुआ है। कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे, 2-3 हफ्तों से बीमार थे। जितनी मैंने उनके बारे में ख़बरें, तज्ज़िये, तबसरे पढ़े तो कहा गया निस्बतन कम गो सदर थे, मोहतात। पहली तो बात यह कि हाफिज़ थे, हाफिज़ कुरान थे, फिर भारत से यहाँ बड़ी उम्दा क़िरात करते थे, आगरे के रहने वाले थे और हिजरत करके यहाँ पहुँचे। बिजनेसमैन थे, आबाई पेशा बिजनेस था और अच्छे कामयाब बिजनेसमैन थे। यहाँ कराची IBA से पढ़े और बड़े सलीके से और करीने से ज़िंदगी गुजारी। बड़ी एक खुशगवार शख्सियत थी उनकी। मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हुए, गवर्नर सिंध भी रहे और फिर उसी के साथ वाबस्ता रहे। और आज नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा है कि वो मेरे एक बावफा साथी थे, जो बाकिरदार शख्स भी थे। और देखें, एक अपनी पुरानी हमारी जो तहज़ीब है, मुस्लिम तहज़ीब, उसका एक नमूना थे चलते फिरते। कई बार उनसे मिलने का मौका मिला। मैंने फारूक आदिल साहब की एक तहरीर मैंने देखी, जिनको खाना भी खाया, उनकी बातें भी की, और वहाँ उस ज़माने में बड़ी तकरीबात भी होती थी।